السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس شام مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عاطف بھائی ہمارے کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، کیا مقتدی کو امام کے پیچھے ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس نمازی کے لیے پڑھنا مسنون ہے جسے قرات کرنی ہو، اور امام کے پیچھے رہتے ہوئے مقتدی کو چونکہ قرات نہیں کرنی ہوتی اس لیے وہ صرف ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اگر نماز سے پہلے کھانا کھایا ہوا تھا جو دانتوں میں رہ گیا تھا اور نماز میں نگل لیا تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اولاً تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کھانے پینے کے بعد آدمی کلی کر کے اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر لے، اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کرے۔ لیکن اگر کوئی کھانے کا حصہ یا یہ کہ دانہ دانتوں کے درمیان پھنس گیا ہو اور وہ دانہ چنے سے چھوٹا ہو، اس کو نماز کے درمیان اگر کوئی آدمی نگل لے تب تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ جز اور وہ ٹکڑا ایک چنے سے بڑا ہے تو پھر اس کو نگلنے کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ ذاکر بھائی سوال کرتے ہیں، ایک خاتون 3 سال سے اپنے شوہر سے الگ رہ رہی تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، شوہر نے اب طلاق دے دی تو کیا اب بھی عدت گزارنی پڑے گی یا نہیں؟ مذکورہ صورت میں بھی عورت کو عدت گزارنا ضروری ہوگا، چونکہ عدت کی صرف یہی ایک مصلحت اور حکمت نہیں ہے کہ اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ عورت حاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی عدت کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے اگر ایسی صورت بھی پیش آئی ہو تب بھی عورت کو عدت گزارنا ضروری ہوگا۔ ثناء اللہ صاحب کا سوال ہے، کچھ لوگ کھانے کے بعد دعا اس طرح ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں جیسا کہ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ اسی طرح کا ہے جس طرح عام ادعیائے متواردہ کا طریقہ ہے۔ وہ دعائیں جیسے کھانے سے پہلے، اسی طرح سونے سے پہلے، سونے کے بعد مسجد میں داخل ہونے، نکلنے، گھر میں داخل ہونے اور گھر میں نکلنے کے بعد دعاؤں پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ کھانے کے بعد والی دعا کا بھی ہے۔ ان دعاؤں میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، اس دعا میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، نہیں اس طرح کی کوئی بات حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی سنت یا شریعت کا حصہ سمجھ کر کھانے کے بعد کی دعا کو پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کو ثواب سمجھتا ہے تو پھر یہ بدعت ہوگا، لہٰذا جس طریقے سے احادیث میں منقول ہے اسی طریقے پر عمل کرنا مسنون ہے۔ سلمان خان کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، بیت الخلاء میں ننگے سر جانا کیسا ہے؟ بیت الخلاء میں چپل اور جوتے پہن کر جانا، اسی طرح سر ڈھانپ کر جانا، یہ مسنون و مستحب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ وہ سر ڈھانپ کر جایا کرتے تھے، البتہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ عبداللہ صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، ہمارے یہاں مرد کے تابوت پر نماز جنازہ سے پہلے ہرا کپڑا ڈالا جاتا ہے، اور اگر میت خاتون ہے تو لال کپڑا ڈالا جاتا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جنازہ لے جاتے ہوئے جنازے کی چارپائی پر یا تابوت پر چادر ڈال دی جائے تو یہ میت کی تحسین اور اس کا اعزاز ہے، لیکن اس کے لیے کسی مخصوص چادر کو ضروری سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، اور پھر ایسی چادر ڈالنا جس پر آیات لکھی ہوئی ہوں یا کلمہ وغیرہ لکھا ہوا ہو یہ تو بدرجہ اولا ناجائز ہے۔ ضروری نہ سمجھتے ہوئے اگر چادر ڈال لی جائے اور سفید چادر ڈالنا بہتر ہے تو پھر درست ہے، لیکن سوال میں جیسا کہ پوچھا گیا ہے کہ مرد کے لیے ہری چادر ڈالتے ہیں اور عورت کے لیے سرخ اور لال چادر ڈالتے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، تو پھر اس طرح چادر ڈالنا درست نہیں ہے۔ کوئی سی بھی چادر ڈالی جا سکتی ہے، سفید چادر ڈالنا یہ افضل ہے۔ ایک صاحب کمنٹ باکس سے معلوم کرتے ہیں، مزاروں پر جھاڑو، وضو کا لوٹا وغیرہ وغیرہ سامان رکھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس نیت سے مزار پر جھاڑو یا یہ کہ لوٹا رکھتا ہے کہ آنے والوں کے لیے آسانی ہوگی، وہ اپنی ضرورت آسانی سے پوری کر سکیں گے، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ باعث ثواب ہے، لیکن اگر کسی عقیدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا یہ کہ درگاہ پر چڑھانے کی نیت سے وہاں ڈونیٹ کرتا ہے تو پھر یہ شکل جائز نہیں ہے۔
ابراہیم باغبان صاحب سوال کرتے ہیں، میرے پاس ایک میسیج آیا ہے کہ مسواک کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، کیا یہ بات درست ہے؟ مذکورہ میسج یہ من گھڑت ہے اور بے بنیاد ہے۔ اس طرح کی کوئی بات شریعت اور سنت میں موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ مسواک کے اور بہت سارے فضائل، فوائد اور احادیث میں ترغیب موجود ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اس طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔